عربوں کو اب احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے بہت بڑی غلطی کی۔ تھیوڈور ہرزل کا خواب پورا ہوتا دکھائی دینے لگا۔ مقامی عرب آبادی اور یہودیوں کے درمیان اختلافات اس وقت شروع ہوئے۔ مشرقی یورپ کے سیاسی بحران اور سلطنت عثمانیہ کے مستقل کمزور ہونے کے سبب آخرکار جولائی سن 1914 میں پہلی جنگ عظیم کا آغاز ہوتا ہے۔ اس تباہ کن عالمی جنگ کے بعد سلطنت عثمانیہ عملاً زوال پذیر ہو جاتی ہے اور مشرق وسطی میں فرانس اور برطانیہ کا اثر و رسوخ بڑھتا دکھائی دیتا ہے۔ عربوں کو اب احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے بہت بڑی غلطی کی سلطنت عثمانیہ کے خلاف جنگ کر کے، ورنہ اگر وہ یہ نہیں کرتے تو فلسطین کا مسئلہ ہی نہیں ہوتا۔ اینڈ آف برٹش امپیریلزم ختم ہوا، برٹش کلونیلزم ختم ہوا، تو اس کے نتیجے میں اسرائیل کا وجود دیکھا۔ جنگی معاہدوں کے تحت زمین کی تقسیم میں فلسطین برطانیہ کے زیر تسلط آ گیا۔ خطے کی اس نئی انتظامی صورتحال میں تھیوڈور ہرزل کا خواب پورا ہوتا دکھائی دینے لگا۔ یورپ میں زیر عتاب یہودی باشندوں کی بڑی تعداد ہجرت کر کے تیزی سے فلسطین میں آباد ہونا شروع ہو گئی۔ 30 لاکھ یہودی جو ہے وہ گیس چیمبرز، اس میں تو ان کے اندر عدم تحفظ، خوف، اور اس وجہ سے انہوں نے ہجرت کی۔ اس وقت جیوز کے لیے یورپ اور امریکہ میں بڑی نفرت تھی، ان کو کانسپریٹرز کہا جاتا تھا کہ بھائی ظلم آپ نے کیا، گیس چیمبرز میں آپ نے بھیجا، ان کی آبادیاں کھدیڑ دیں صدیوں کے اندر۔ مقامی عرب آبادی اور یہودیوں کے درمیان اختلافات اس وقت شروع ہوئے جب برطانیہ نے فلسطین میں یہودیوں کے لیے ان کا علاقہ مخصوص کر دینے کا اعلان کیا۔ اسی دوران یورپ میں زائنسٹ موومنٹ یا صہیونی تحریک بھی زور پکڑنے لگی۔ اس تحریک کی بنیاد وہ مذہبی فلسفہ ہے جس کے تحت یہودیوں کے لیے ان کی اپنی سرزمین کا وعدہ کیا گیا تھا۔ اس فلسفے پر خود یہودیوں میں آج بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ صہیونیت کی جو کا نظریہ ہے یا تحریک ہے وہ یہ ہے کہ یہودی ایک قوم ہے اور ان کا ایک علیحدہ ملک ہونا چاہیے۔ صہیونی ریاست کا فلسفہ تو جیسا کہ آپ 1834 میں پیش کیا گیا، وہ بھی اس لیے کہ امریکی سامراج کو وہاں پہ اپنا ایک ایجنٹ مل جائے، تو یہ تو ایک تصور تھا جس کو مذہب کا رنگ دیا گیا۔ دو ریاستی جو فارمولہ ہے وہ ہمیں قابل قبول اب نہیں ہے۔ مغربی کنارے کے فلسطینی اردن چلے جائیں اور غزہ کے فلسطینی مصر چلے جائیں۔ تاریخی تناظر میں فلسطین کی سرزمین پر یہودی آبادی صحیح معنوں میں سن 1920 سے 40 کی دہائی تک تیزی سے بڑھی۔ کہا جاتا ہے کہ جرمنی میں 1933 تک مقامی یہودیوں کی تعداد 5 لاکھ سے زیادہ تھی۔ نازی جرمن آمریت کے پہلے 6-7 برسوں میں شدید ظلم و ستم سہنے کے بعد اس یہودی آبادی کا آدھے سے زیادہ حصہ جرمنی چھوڑ گیا۔ نازیوں نے اس عرصے میں جرمن یہودیوں پر سماجی، اقتصادی اور فرقے وارانہ بنیادوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ ڈالے، یہاں تک کہ ہزاروں یہودی حراستی کیمپوں میں قید کر دیے گئے۔ ان کیمپوں میں قید ان گنت یہودیوں پر جسمانی اور ذہنی تشدد کیا گیا، ان پر سائنسی اور طبی تجربات بھی کیے گئے۔ ان حالات کو بہت سے مبصرین ہولوکاسٹ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ان حالات سے بچنے کے لیے یہودیوں کے فلسطین پہنچنے کی رفتار میں تیزی سے اضافہ ہوا، لہٰذا برطانوی انتظامیہ اور مقامی عربوں کے درمیان اختلافات شدت اختیار کر گئے۔ صہیونی تحریک نے عسکری جتھے تیار کر کے مقامی عربوں کے ساتھ ساتھ برطانوی تسلط کے خلاف بھی مزاحمت شروع کر دی۔ وہ برطانیہ نے اگر ان کو کوشش کی کہ وہ انتہا پسندانہ اقدامات جو ہیں وہ نہ اٹھائیں، ان کے خلاف بھی انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے۔ مغربی ممالک نے کہ یہ سنہری موقع ہے، یہ جو بوجھ ہے اپنے سر سے اتار کے انہیں فلسطین میں آباد کیا۔